السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے میں جناب بڑی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں. کل رات کو جو بڑی بڑی خبریں آئی ہیں، خاص طور پہ خوشخبری بھی ہے اور چند بری خبریں بھی ہیں اور چند حوصلہ افزا خبریں بھی ہیں. یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایک پریشان کن خبر ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس کے قریب اسرائیل نے بمباری کی ہے. یہ ایک کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے، اور وہاں پہ جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی رہائش گاہ بھی اسی کے قریب واقع ہے. تو بالکل ان کی رہائش گاہ اور سفارت خانے کے قریب جو ہے یہ دھماکے ہوئے ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز ارتش واقع ہے، جبکہ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاسداران انقلاب کے علاقے میں مقیم ہیں. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رات تقریباً 8 بجے دونوں علاقوں میں بھرپور بمباری کی گئی، تاہم پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو تہران میں 20 کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ معمول کے مطابق فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایک سینئر سفارتکار نے بتایا کہ بمباری کی شدید آوازیں سنائی دی اور عملہ دھماکوں کی آوازوں سے پریشان ضرور ہوا، تاہم تمام اہلکار محفوظ ہیں اور عملہ خطرناک ماحول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا پاکستانی سفیر کہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران جو ہے اتنی بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. پاکستانیوں کی وہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ان کو مطلب ڈیو کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو. اور میرے خیال میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے بہت وہاں پہ کام کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے یہ ایک بارک ریوڈ ہے. یہ بیسکلی ایک جرنلسٹ ہے اور اس کا تعلق ایکسیوس جو ایک امریکن میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ a source with knowledge of mediation efforts said despite public statement rejecting the US proposal, Iranian officials have made it clear they are interested in negotiations. اچھا، میں اس جرنلسٹ کی خبر میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے ایکچولی میرا خیال میں یہ خبر دی تھی کہ پاکستان، ایجپٹ اور ٹرکی کو جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے میڈیشن کے لیے اور وہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں. تو اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ دی تھی کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ رول دیا جا رہا ہے. تو یہ اب یہ خبر دے رہا ہے کہ ایون دو پبلکلی جو ہے ایران ایک بڑی سخت پوزیشن لے رہا ہے یا نیگوسیشنز کے حوالے سے کنفرم نہیں کر رہا، لیکن جو میڈیشن کے ذریعے جو بات چیت ہے اس کے اندر وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم انٹرسٹڈ ہیں نیگوسیشنز کے لیے. آگے کہتا ہے جی ایٹ دا سیم ٹائم دا ایرانین آفیشیل اسٹل ہیونٹ گیون اے فائنل رسپانس ٹو دا پروپوزل ٹو ہولڈ اے ہائی لیول میٹنگ ود دا یو ایس ان دا کمنگ ڈیز. کہ ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ شاید پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے اندر 1 on 1 جو ہے یہ ملاقات ایرانیوں کے ساتھ ہوگی اور پھر یہ نیگوشیشنز کا عمل جو ہے وہ آگے چلے گا. آگے کہتا ہے the source said the mediators are pressing Tehran to agree to a meeting, but the Iranian officials claim in talks with the mediators the country's top leadership مجتبیٰ خامنائی has yet to make a decision. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی نے جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی کمٹمنٹ نہیں دی جا رہی کہ ملاقات کب ہوگی. آگے کہتا ہے the key issue for the mediators is to make the meeting happen, but the main problem has been mistrust and the Iranian suspicion that the US tricking them again, the source said. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میڈیٹر، یعنی اب میڈیٹر کون ہے؟ ظاہری بات ہے پاکستان ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ملاقات ہونی چاہیے، اس ملاقات کو جو ہے وہ جلد از جلد اس کو پلان کریں، لیکن ایرانین جو ہیں، ایرانین جو رجیم ہے وہ امریکیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہی. اچھا، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو، ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ صرف 24 گھنٹے رہ چکے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید جنگ جو ہے بڑی خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ شاید اب دوبارہ شروع ہو جائے. لیکن پھر اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو مزید 10 دن کا جو ہے اس میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اچھا، ایک کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر 5 دن دیے ہوئے تھے تو 5 دنوں کے اندر حملے تو ہوتے رہے. ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو اس کو کلیئر کیا ہے کہ وہ جو 5 دن کا ٹائم تھا یا اب یہ جو اس میں 10 دن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نہیں ہٹ کیا جائے گا. یعنی بجلی گھر ہو گئے، آئل فیلڈز ہو گئیں، آئل ریفائنریز ہو گئیں، گیس فیلڈز ہو گئیں، ان کو نہیں ہٹ کیا جائے گا. باقی حملے جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہیں، وہ اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پاسداران انقلاب کو اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، جس طرح ان کے نیوی کی چیف کو انہوں نے ہٹ کیا ہے،
تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے, ہاں البتہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ پیٹ ہیگسیت جو ان کا وزیر برائے جنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وٹکاف وہ بھی وہاں پہ بیٹھے. وٹکاف جو ہے وہ بندہ ہے جس کو بیسکلی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کیا گیا ہے, جیریڈ کشنر کو اور وٹکاف کو. وٹکاف نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے, اور اس کے علاوہ امریکن میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ آفیشل نے ایکچولی یہ اعلان کیا کہ جناب ہم نے اپنی 15 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کو دی ہیں. پاکستان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پاکستان کو دی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آگے اس نے ایران تک جو ہے یہ ہماری یہ شرائط پہنچائی ہیں. سو کسی یو ایس گورنمنٹ آفیشل نے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کا نام لے کے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم نے ان کو وہ دی ہے. اب میرے لیے اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی دو پوائنٹ آف ویو سے. پہلی بات تو یہ کہ دو پارٹیاں جو ہے نا بڑی شوق میں ہیں, پارٹیوں سے مراد لوگ یا گروپ جو ہے وہ بڑے شوق میں. ایک تو ہمارے پڑوسی بھارتی, انہوں نے یقین ہی نہیں آ رہا, وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تیری اتنی ذلت, تیری اتنی بےزتی, تیرا یہ مقام ہے, تیری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی بھائی, تجھے کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی. ان کو تو ابھی 48 گھنٹے میں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ جناب پاکستان کو اتنی عزت مل گئی. ایک وہ گروپ ہے, اور ایک لونڈے لپاڑوں کا گروپ ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. میں ان میں سے چند کے میں ویلاگز دیکھ رہا تھا, اتنی بے شرمی کے ساتھ مطلب یہ بات کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کو کون پوچھتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا پاکستان کو, اور پاکستان کی کیا اہمیت ہے. وہاں پہ امریکنز خود بیٹھ کے, اس نے کل وٹکاف نے سب کے سامنے, امریکن میڈیا کے سامنے اس نے کہا جی ہم نے پاکستان کو یہ شرائط دی ہیں, یہ جو 15 شرائط ہم نے ایران کے لیے دی تھی وہ ہم نے پاکستان کے حوالے کی ہیں. میں حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں, یار تمہارا کوئی اختلاف ہے, تمہارا کچھ بھی ایشو ہے, وہ بھائی یہاں پہ تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا ہم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیے یا ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو دیے, اس نے کہا پاکستان کو دیے ہیں. وہ ہونگتے کھڑے ہو جاؤ پاکستان کے نال. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہماری جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, یہ جا کے انڈیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ انڈین چینلز کے اوپر جا کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے ویلاگز جو ہیں اس کے کلپ جو ہے وہ انڈین چینلز کے اوپر جا کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جا کے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ایسا کیا ہے کہ جو بھی ہماری مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی اس قسم کی جرنلزم نہیں کیا کہ میں کبھی کسی کی جو ہے وہ حب الوطنی پہ سوال کروں, کسی کو غدار کہوں یا اس قسم کی, میں کبھی نہیں کروں گا, نہ ابھی بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ تو یار زیادتی ہے بھائی, یہ تو ناانصافی ہے, یہ تو مت کرو برائے مہربانی. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے, یہ میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا. میں نے پچھلے ویلاگ میں ایکچولی بات کی تھی کہ جناب وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ کفاری کا علاقہ ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے ڈبے کی طرح کے جو ہے وہ وہاں پہ ڈبے پھینکے گئے, تو بعد میں پتہ لگا کہ جناب یہ ایکچولی بم ہے. اب اس کی چند مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اینٹی ٹینک مائنز ہیں بیسکلی, یہ وہ وہاں پہ پھینکی گئی ہیں, اور اس کا بیسکلی مقصد کیا ہے کہ یہاں سے اگر گاڑیاں گزریں یا ٹینک گزریں اور وہ اس مائن کے ساتھ اگر ٹکرائیں تو وہاں پہ دھماکہ ہو جائے. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ عام شہری جو ہیں ناٹ نوئنگ کہ یہ مائنز ہیں ایکچولی, اس کو جا کے وہ ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, تو وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں. تو جبکہ ایکچولی مطلب اب مائنز کو جو ہے نا, یہ لینڈ مائنز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لیڈی ڈائنا جب زندہ تھیں تو انہوں نے افریقہ کے اندر خاص طور پہ اس کی مائنز کے خلاف ایک پوری مہم چلائی تھی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپاہج ہو گئے. بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی ٹانگ نہیں, کچھ جان سے گئے. تو انہوں نے بڑی ایک پوری کیمپین لیڈی ڈائنا نے چلائی تھی, بڑی مشہور کیمپین تھی. یہ چند اس کی تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو اب اسی طرح امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے جو ہے یہ مائنز وہاں پہ پھینکی گئی ہیں, اور جنگ کو جو ہے وہ ایک اور مطلب اس طرح کا جو روپ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب حزب اللہ کی جانب سے جو ہے یہ ایک فوٹیج جاری کی گئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک ایف پی وی ڈرون ہے جو حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے ٹینکوں کی طرف جو ہے وہ پھینکا گیا. اسرائیلی مرکاوا ٹینک ہے, یہ بڑا ان کا مشہور ٹینک ہے, انہوں نے بڑا اس کو استعمال کیا ہے اپنی جنگوں کے اندر. تو یہ حزب اللہ کا جو ڈرون ہے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور ڈیٹیکٹ کرتے کرتے اڑتے اس کے پاس جا کے جو ہے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے. تو یہ اس کی فوٹیج, اس کو غور سے دیکھیے گا. مطلب یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فلائی کرتے ہوئے, یہ دیکھیے یہ وہ ٹینک ہے جس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے,
اور اس کے بعد اس ٹینک کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد ویڈیو آنا بند ہو جائے. ویڈیو آنا بند ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. تو یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے, اور ایران کے میزائلوں نے جناب بڑی تباہی پھیلائی ہے اسرائیل کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یو ایس اسرائیل اسٹرائکس ہیو ڈسٹرائڈ دا میجورٹی آف ایرانز میزائل لانچرز. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کے میزائل لانچرز جو ہیں وہ تباہ کر دیے, لیکن پچھلے ایک ہفتے میں بتایا جا رہا ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بمباری ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر پہلے نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے اس کی جناب ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے, اور اس کی آڈیو لیک کے اندر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے, یہ بیسکلی آڈیو اس طرح لیک ہوئی ہے کہ وہ کیبنٹ کو وہاں پہ بریفنگ دے رہا تھا, اسرائیل کے کیبنٹ کو وہاں پہ بریفنگ دے رہا تھا, وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. اب اس آڈیو کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں, یعنی کہ اسرائیل کی جو فوج ہے, از نیئرنگ اے بریکنگ پوائنٹ آفٹر پرولونگ کانفلکٹ. انہوں نے کہا جی انہوں دی بس ہو گئی ہے, میں اگر پنجابی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں, انہوں دی بس ہو گئی ہے, اور وہ جو ہے نا بالکل بریکنگ پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ سب کو جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے. آئی ایم ریزنگ 10 red flags, he said, told the minister, stressing the urgent need for a new laws on conscription, reserves and extended services. کہ جناب ہمیں مزید فوجیوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے ایک فوجی جو ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کی ایک ہیومن اور سائیکولوجیکل اس کی کیپیسٹی ہے, ذہنی طور پہ اس کے اوپر جو پریشر آتا ہے, ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ, ادھر میزائل گر رہے ہیں ادھر میزائل گر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی امریکہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ویتنام وار کے جو ویٹرنز ہیں, وہ ویتنام وار جو ہوئی تھی, یا اس کے بعد جو کویت کی وار ہوئی تھی, یا پھر اس کے بعد ان کے یو ایس مرینز وغیرہ جو سولجرز وغیرہ نے افغانستان کے اندر سرو کیا تھا, آج تک ان کو ذہنی مسائل ہیں, آج تک اس کے سائیکولوجیکل سکارز جو ہیں نا وہ آج تک پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پہ جو فوجی ہیں نا, اسرائیلی فوجی ہیں, انہوں دی مت وج گئی ہے, وہ بالکل پاگل ہونے والے ہیں. کہتا ہے جی the reserves will not be able to hold out under these dramatic circumstances. He added, warning that it won't be long before the IDF is no longer fit for even routine security missions. انہوں نے کہا ہمارے فوجیوں کا جو یہ حال ہو چکا ہوا ہے, یہ ان قریب شاید معمولی قسم کے جو سیکیورٹی کے بھی جو مشنز ہوتے ہیں نا, شاید یہ وہ بھی نہ کر سکے. تو آپ کو ہمیں مزید فورس کی ضرورت ہے, مزید بھرتیوں کی ضرورت ہے, قوانین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی آڈیو ہوگی لیک. اب اس موقع کے اوپر جب ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں, اس موقع کے اوپر اگر آپ کے آرمی چیف کی آڈیو, اگر چیف آف سٹاف کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو جائے, تب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ جناب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ چابہار ایران کا جو ایک سی پورٹ ہے اس کے پاس کی فوٹیج ہے, اور یہاں پہ لوکل فشرمین جو وہاں پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ سمندر میں نکلے ہوئے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے وہاں سے جو ہے ان کے سامنے سے امریکی F-18 طیارہ جو ہے وہ سامنے سے گزرا ہے, اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے, ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہو, مچھلیاں پھڑ دے پہ وہ مچھلیاں پھڑ دے پہ ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. جبکہ ایکچولی مطلب انہوں نے وہاں پہ کشتیوں کو ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے ان کو, لیکن عجیب قوم ہے یہ, ہاتھوں میں مچھلیاں پکڑ کے یوں کر کے ان کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ڈرتے نہیں ہیں آپ سے. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کل رات کو ایک اور پنڈورا باکس کھولا ہے, اور اس نے کہا کہ جی اس نے ایکچولی 1-2 دن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب مجھے ایرانیوں کی جانب سے جو ہے نا وہ ایک تحفہ دیا گیا اور میں بتا نہیں سکتا وہ تحفہ کیا ہے. اب اس نے کل رات کو یہ بیٹھا ہوا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی وہ جو تحفہ تھا, میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تحفہ کیا تھا. اس نے کہا جی 8 جہاز, بڑے جہاز جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزارے گئے ہیں, اور یہ مجھے تحفے کے طور پہ دیا گیا. اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شاید پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے تھے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایسے کون سے جہاز تھے, کیونکہ پاکستان میں تو یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی ایسے جہاز پاکستان آئے ہوں جن کے اوپر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہوں, اور 8 جہاز. مطلب ہمیں تو یہاں پہ بائی دا وے آج جمعے کا دن ہے, اور میرے خیال میں اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں بھی آنے والی ہیں, تو ایدی بھی تیاری پڑھ لو, میں پہلے سے آپ کو بتا دوں. اور مجھے لگتا ہے, میرے انالیسز ہیں, یہ خبر نہیں ہے, کہ دل تھام کے بیٹھ جائیے, یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق پچھلے جمعے کو جو ہے وہ بالکل کام پکا ہوا تھا.
لیکن قسمت ہماری یہ تھی کہ عید آ گئی تھی. تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ پرائم منسٹر نے ایکچولی اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ انہوں نے کہا کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا, میں عید دے ہوتے پٹرول کی قیمت وداتی تو کی ہونا ہے پھر. تو وہ عید آ گئی تھی تو اس لیے شاید بچت ہوگی. اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے نا اپنا دل تھام لیجیے گا, بس میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس خبریں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں. اللہ کرے میری خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہو, لیکن میرے پاس خبریں اچھی نہیں ہیں کہ کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے پٹرول کی قیمت کو لے کے. تو اینی ویز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب 8 جہاز جو ہے وہ گزرے ہیں وہاں سے آبنائے ہرمز سے, اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے ایرانیوں کی جانب سے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پتہ نہیں خود ہی بیٹھ کے اس نے کہا انہوں نے مجھ سے جو ہے کسی بات کے اوپر معافی بھی مانگی کہ ہم نے یہ فلاں بات کی تھی. انہوں نے 2 جہاز اور اس کے اندر پھر ایڈ کر دیے, تو یہ 10 جہاز ہو گئے. اب یہ نہیں اس نے بتایا کہ یہ 10 جہاز آئے کہاں سے, مطلب کس پورٹ سے آ رہے تھے, ان کے اندر تیل تھا, گیس تھی, کیا تھا, اور کہاں جا رہے تھے, کیونکہ پاکستان میں تو 10 جہاز نہیں آئے. یہ ابھی تک کہیں رپورٹ نہیں ہوئی ہے ایسی کوئی بات. اس کے بعد ایک اور جگہ کے اوپر جا کے اس نے میرے خیال میں کسی تقریب سے خطاب کر رہا تھا, تو وہاں پہ اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مجھے سپریم لیڈر بنانا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے منع کر دیا. میرے خیال میں مذاق کر رہا تھا, یا پھر یہ اس طرح کے چھکے مارتا رہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو میں اس کی بات کے اوپر جو اتنا یقین نہیں کر سکتا, ہو ہی نہیں سکتا نا, مطلب پاسبل ہی نہیں ہے, امپاسبل بات ہے. یہاں پہ آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ کو اس قسم کی بات کی جائے, تو یہ بھی اس نے شرلی جو ہے وہ کل رات کو چھوڑی. جہاں تک ویسے جہازوں کی بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ انڈیا کی ذرا یہ فوٹیج دیکھیے گا, وہاں پہ پٹرول کی لائنوں کے حوالے سے جو ہے کیا صورتحال ہے, اور مارا ماری چل رہی ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ, موٹر سائیکلوں کی بھرمار. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پٹرول کی لائنیں کی جو ہے وہ کتنی لمبی لائنیں جو ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, اور وہ مار کٹائی, وہ مار دھاڑ وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے. بائی دا وے میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے پاس آئل ریفائنری کے حوالے سے نا, انڈیا جو ہے وہ دنیا کا 4تھا بڑا سب سے زیادہ تیل کنزیوم کرنے والا ملک ہے پوری دنیا کے اندر. آبادی بھی تو کتنی بڑی ہے نا, تو 4تھا بڑا سب سے بڑا ملک ہے, اور ان کے پاس پاکستان سے تقریباً 5 گنا زیادہ آئل ریفائنریز ہیں وہاں پہ. ہمارے پاس میرے خیال میں تقریباً 5 ہیں, اور ہماری آخری بھی آئل ریفائنری کو بنے ہوئے بھی میرے خیال میں کوئی 20-25 سال ہو چکے ہیں, اور ان کے پاس جو ہیں وہ ہم سے 5 گنا زیادہ آئل ریفائنریز ہیں, اور اتنا ہی تیل ان کو پھر چاہیے بھی ہوتا ہے. تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہے ذرا دیکھیے گا وہاں پہ کیا صورتحال انڈیا کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, اس کے اندر جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جہاں پہ ایکچولی پاکستان کی جو ہے وہاں پہ تعریف کی. کہ میں صرف سوچتا ہوں یہ لوگ برداشت کس طرح کرتے ہوں گے جب اس طرح کی تعریف جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. بیسکلی وہاں کا ایک چینل ہے نیوز 24, یہ وہ چینل 24 نہیں ہے جو یہاں پہ محسن نقوی صاحب والا ہے, یہ نیوز 24 ہے انڈیا کا. تو وہاں پہ ایک بھارتی تجزیہ کار جو ہے وہ پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اس وقت بہت بڑے تنازع میں ثالث کا کردار ہے, اور 3 بڑے ملک جو اس وقت دنیا کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں پاکستان نمبر 1, ترکی نمبر 2 اور مصر نمبر 3 ہے. اور ان تینوں میں بھی پاکستان کا کردار سب سے اہم مانا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عاصم منیر نے ٹرمپ سے بات کی ہے, اور شہباز شریف نے ایرانی صدر پزشکیان سے بات کی ہے, اور اسلام آباد میں بیٹھک کی پیشکش کی ہے, اور امریکہ پاکستان کو بہت اہم لے رہا ہے. ٹرمپ کا مودی کو فون کرنا ایک رسمی ادائیگی ہے, لیکن پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اینکر نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ہاں یہ امن مذاکرات کر سکتے ہیں. تو تجزیہ کار نے جواب دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے, پاکستان کی گلوبل سٹیچر وہ اس سے بڑھے گا, اور اگر پاکستان امن کروانے میں کامیاب ہوتا ہے تو پچھلی دہائی کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک کو ہوگا, اور یہ بالکل ویسا ہوگا جیسے 1972 میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکی صدر نکسن اور چینی ماؤ زی تونگ کی بات چیت کو, جسے ورلڈ پالیٹکس اور گلوبل پالیٹکس میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا تھا. اینکر نے سوال کیا کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے یا آفر کر رہا ہے اس کو تو سیریس نہیں لیا جا سکتا, لیکن شہباز شریف جو ٹویٹ کرتے ہیں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں, یعنی ٹرمپ اور شہباز شریف ایک پیج پر ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, ہم پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کہتے ہیں, پاکستان کو دہشت گردوں کا گڑھ کہتے ہیں, لیکن کیا دنیا پاکستان کو ایک نظر سے دیکھ رہی ہے؟ یہ ہے سوال. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا پاکستان سے متعلق بھارت کی باتوں کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا کردار نبھا رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ شہباز شریف اور ٹرمپ ایک پیج پر ہیں, یہ بہت بڑی بھومکا ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے, اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس میں بھارت کے لیے بھی ایک سبق ہے. جو بار بار اپنے آپ کو وشو گرو کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری بھومکا اس میں کہاں پر ہے؟ ہائے پٹ سیاپا, ایڈا پٹ سیاپا, ایڈا رونا پٹنا.
کاش تم لوگوں نے اپنی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا ہوتا, کاش تم لوگوں نے کرکٹ کی فیلڈ کے اوپر ہاتھ ملائے ہوتے, کاش تم لوگوں نے محسن نقوی سے وہ ٹرافی لے لی ہوتی, کاش تم لوگوں نے جب چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی تو تم لوگ پاکستان آ چکے ہوتے, کاش تم لوگوں نے پہلگام کے حوالے سے پہلے پوری طرح انویسٹیگیشن کر لی ہوتی اور وہ جنگ نہ چھڑی ہوتی, کاش تم لوگوں نے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جب دوستی کی بات ہو رہی تھی, دوستی بس سروس جب چل رہی تھی, کاش اس کو کنٹینیو کرتے, ان محبتوں کو کنٹینیو کرتے, یہ عوام آپس میں ملتے, چیزوں کو بہتر کرتے. نریندر مودی جیسا بچر آف گجرات جو ہے وہ یہاں پہ تم لوگوں کا وزیر اعظم نہ ہوتا تو شاید حالات بہت بہتر ہوتے اور تمہاری یہ جو بھومکا اور یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ شاید ریزالو ہو جاتی, شاید تم لوگوں کی بھی دنیا کے اندر کوئی عزت ہوتی. لیکن تم وہ قوم ہو جو اگلے سے دشمنی نہیں کرتے, اتنی گھٹیا ذلالت کرتے ہو کہ ان کا پانی تک بند کر دیتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان اور اسرائیلیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تمہاری بھی ذہنی جو کیفیت ہے نا وہ بالکل ویسی ہے جو بنجامن نیتنیاہو کی ہے. لیکن اس کا آرمی چیف بھی جس طرح کہہ رہا ہے نا ہماری فوج فارغ ہو گئی ہے, تو تم لوگوں کی فوج کا بھی یہی حال ہے. ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی جہاز تم لوگوں کا گرتا رہتا ہے. جب تم لوگوں کے جہاز, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ایران اور اسرائیل امریکہ والی جنگ ہو رہی ہے اور یہ تو مطلب چوتھے ہفتے میں چلی گئی نا, اگر تم لوگوں کی ہمارے ساتھ جنگ چوتھے ہفتے میں چلی جاتی تم لوگوں کا کیا حال ہوتا. میں صرف یہ سوچتا ہوں, شکر کرو اس بات کا, شکر کرو اس ڈونلڈ ٹرمپ کا. ویسے تو تم لوگ کہتے ہو نا کہ ہم دلال نہیں ہیں اور ہم دلالی نہیں کر سکتے, تم لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. شکر کرو اس کا کہ اس نے تم لوگوں کی یہ جنگ رکوا دی, ورنہ وہ جو 6 جہاز تھے نا وہ 106 بھی ہو سکتے تھے, وہ جو 6 تھے وہ 106 بھی ہو سکتے تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.